ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اب میں گزارش کروں گی وقار بہن سے کہ وہ آئیں اور سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ جاتے ہو کس پہ چھوڑ کے مولا بتائیے، جاتے ہو کس پہ چھوڑ کے مولا بتائیے، ہے بے کسوں کا کون سہارا بتائیے، ہے بے کسوں کا کون سہارا بتائیے، لے گا یتیموں کی اب کون یالی، لے گا خبر یتیموں کی اب کون یالی، اب کون دے گا ان کو دلاسا بتائیے، اب کون دے گا ان کو دلاسا بتائیے، منہ کو حسن کی اور گلوے حسین کو، منہ کو حسن کی اور گلوے حسین کو، کیوں بڑھ کے آپ نے چوما بتائیے، کیوں بھر کے آپ نے چوما بتائیے، بوسہ دیا ہے بازوئے زینب کو کس لیے، بوسہ دیا ہے بازوئے زینب کو کس لیے، اس کا سبب بتائیے، آقا بتائیے، اس کا سبب بتائیے، آقا بتائیے، اب کس کے در پہ جائیں گے آقا تیرے غلام، اب کس کے در پہ جائیں گے آقا تیرے غلام، بے وارثوں کا کیا ہے ٹھکانہ بتائیے، بے وارثوں کا کیا
ہے ٹھکانہ بتائیے، جاتے ہو کس پہ چھوڑ کے مولا بتا، اے روزے دارو آہو بکا کے یہ روز ہے، سادات پر نزول بلا کے یہ روز ہے، ستاجے اوسیا کی ازا کے یہ روز ہے، تم سے وداع شیر خدا کے، تم سے وداع شیر خدا کے یہ روز، زخمی ہوا امام تمہارا نماز میں، ظالم نے روزے دار کو مارا، ظالم نے روزے دار کو مارا نماز، سر پیٹو مومنو سرے حیدر ہوا دنیا، ایمان کے برج کا مہی انور ہوا دنیا، سوچو تو فرق شاہ کا کیوں کر ہوا دنیا، لکھا ہے مغز تک سر اتر ہوا، لکھا ہے مغز تک سر اتر ہوا، زہران بال کھولے نبی ننگے سر ہوئے، تم بے امام اور حسن بے پدر، تم بے امام اور حسن بے پدر، کس وقت میں بہایا ہے کرار کا لہو، ہے مدینہ دور کمی گاہ میں ادو، کل 4-5 سال کے سجاد نے خود، دادا کے دل میں پوتے کے مکتب کی، دادا کے دل میں پوتے کے مکتب کیا، کم سن کہیں یتیم شیداد رس کے، عباس نامدار ابھی نوبر، عباس نامدار ابھی نوبر، لکھا ہے جب دنیا ہوا فرق مرتضیٰ، سدرے سے جبرائیل کے رونے کا غل اٹھا، ہے کی سروں سے زینب کلثوم نے ردا پھیلا کے بھائیوں کو پکاری، چلا کے بھائیوں کو پکاری غزل، سنتے ہو جبرائیل نے اس وقت کیا کہا، وہ بولے پیٹ کر قتل المرتضیٰ، وہ بولے پیٹ کر قتل المرتضیٰ، دوڑے کہہ کے جانب مسجد وہ نیزار، ڈوبی ہوئی لہو میں ملی کشتی نجات، ماتھے پہ خون باپ کا مل کر کہی یہ بات ہے، اٹھایا قبلہ و کعبہ پہ ہے، اٹھایا قبلہ و کعبہ کے کیس میں، رلوایا نانا جان کو دارالسلام میں، بن باپ کا کیا ہمیں ماہ سیام، بن باپ کا کیا ہمیں ماہ سیام، ناگہاں نمازیوں کا گروہ آیا ننگے سر، حیدر نے مشتبہ سے کہا کہ کھول کر پڑھواؤں تم نماز جماعت کی ہے پسر، ہم بیٹھے بیٹھے پڑھتے ہیں اپنے، ہم بیٹھے بیٹھے پڑھتے ہیں اپنے مقام، زخم پہ رومال باندھو، میرا سر شکافتا ہے لال، میرا سر شکافتا ہے لال باندھو، پڑھوا کے پھر نماز جماعت کی مجتبی، بابا کے سر پہ پڑنے لگے آئے شفا، ناگہاں کی یہ کسی عورت نے دی ندا، زہرا کے پیارو تم سے یہ زینب نے، زہرا کے پیارو تم سے یہ زینب نے کہا، بابا میرے جلد جو گھر میں نہ لاؤ گے تو سربراہ
کو بھی مسجد میں پاؤ، رہنا مجھ کو بھی مسجد میں پاؤ، بولے علی حواس ابھی سے بجا نہیں، زینب سے کہہ دو کوفہ ہے یہ کربلا نہیں، میں بے دیارو بے کسو بے آشنا نہیں، شیعہ ہے گرد نرغے اہل جفا، شیعہ ہے گرد نرغے اہل جفا، پردے سے ننگے سر تو ابھی کیوں نکلتی ہے، کیا حلق پر حسین کے تلوار، کیا حلق پر حسین کے تلوار چل لاشیں کی پیشوائی کو سب اہل بیتا سر کو سنبھالے ہاتھوں پہ بیت الشرف میں آئے، ام البنی زمیں پہ تڑپ کر پکاری ہائے، عباس ہے کہاں رے جراح، عباس ہے کہاں رے جراح کو جزائے زخم فرق کی مرہم لگانے کو، بولا کوئی حسین گئے ہیں بولا کوئی حسین گئے ہیں بلا، ام البنی کو پایا جو صدمے میں مبتلا، باہیں گلے میں ڈال کے عباس نے کہا اے اماں صدقہ دینے سے رد ہوتی ہے بلا، بھائی حسن حسین زہرا کے دل، بھائی حسن حسین زہرا کے دل روشن کرو جہان میں تم اپنے نام کو، صدقہ اتارو شاہ نجف پر صدقہ اتارو صدقہ اتارو شاہ نجف پر غلام، یہ سن کے اس ہراس میں سنبھلی وہ بے قرار، لے کر بلائے بولی چلو میرے گلزار، بابا پہ تم نثار ہو تم پر یہ ماں نثار، چلائی بڑھ کے مجمع ماتم میں، چلائی بڑھ کے مجمع ماتم میں ایک بار سیدانی اور ڈانپے کے غم سے پناہ دو، صدقہ اتارنے کو میں آئی ہوں، صدقہ اتارنے کو میں صدقہ اتارنے کو میں آئی ہوں راہ، بولے تو ہوش میں اے نوحگر نہیں، عباس کے وقار کی تجھ کو خبر نہیں، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے تیرا پسر نہیں، شبیر کے لیے کوئی ایسی شبیر کے لیے کوئی ایسی سپر زہرا سے رتبہ پوچھئے اس نور عین کا، یہ کربلا میں ہوئے گا فدیہ، یہ کربلا میں ہوئے گا فدیہ، یہ کربلا میں ہوئے گا فدیہ حسین کا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ۔ جزاک اللہ بہن، بہت ہی پردرد آپ نے سلام مرثیہ پڑھا، پروردگار عالم آپ کو اجر عظیم عطا کرے۔ اب میں گزارش کروں گی اپنی عزیز بہن امبر احمد سے کہ وہ آئیں اور مجلس کو خطاب کریں، ہم سب مل کر ان کی استقبال اور ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ رحمت اللہ جی وبرکاتہ، آ رہی ہے۔ آ رہی ہے۔ سورہ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا مولانا ابو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وآلہ فرجهم الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. قال امیر المومنین قائد الغر المجلین سید الوسیین علی ابن ابی طالب واللہ لو اوتیت الاقالیم السبعۃ بما تحت افلاکها ان اسی اللہ فی نملۃ اسلبها جلب شعیرۃ ما فعلتہ. سلوات بھیجیں. اللهم صل محمد على وآل محمد محمد وآل وعجل فرج. نہج البلاغہ میں موجود امام المتقین کے ایک خطبے میں سے ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. ارشاد امیر المومنین ہو رہا ہے کہ اللہ کی قسم اگر ہفتے اقلیم ان چیزوں سمیت جو آسمانوں کے نیچے ہیں مجھے دے دی جائیں صرف اس کے بدلے میں کہ اللہ کی اتنی سی معصیت کروں کہ میں چیوٹی کے دہن سے جو کا ایک چھلکا چھین لوں تو کبھی بھی میں ایسا نہ کروں گا. عزیزان محترم، مولا کے اس ارشاد میں مولا اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز زمانے کی کتنی بھی دولت، ہفت الاقلیم، یہ جو لفظ ہے بچیوں کے لیے عرض کروں گی کہ ہفت الاقلیم یعنی کہ خاص طور سے پرانے زمانے میں ایک یہ تھا کہ 7 الگ الگ جت کو آج ہم کانٹیننٹس میں دنیا کو بانٹتے ہیں کہ مطلب جو زمین کے خطے ہیں کہ اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا، یعنی پورے زمانے کی پوری دنیا میں جو دولت ہے. اور اس کے علاوہ مولا فرما رہے ہیں کہ جو کچھ اس آسمان کے نیچے ہے یعنی وہ جو ظاہری دولت ہے اور ظاہر ہے کہ زمین کے نیچے جو کچھ بھی چھپا ہوا ہے، اگر وہ سب کچھ سارے خزانے جو سامنے موجود ہیں جو مخفی ہیں، یہ سارے خزانے بھی علی کو اس بات پہ آمادہ نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ زمین پر رینگتی ہوئی ایک چیوٹی کے دہن میں سے جو کہ اس چھلکے کو چھین لیں. جو کے چھلکے کی کیا حیثیت ہے، لیکن میرے مولا کی ذات وہ ہے کہ جو اتنی سی بھی بے عدالتی اور ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں. عزیزان محترم، علی اس چشمے کا نام ہے جو انسان اور انسانیت کو ہر لحاظ سے سیراب کرتا ہے، جس کا ہر عمل انسانیت کا تو رائے امتیاز ہے، ہر قول علم اور حکمت کا سرچشمہ ہے. وہ ہر محروم کی امید ہے، ہر مظلوم کی عدالت کی جو امید ہے اس کی آواز ہے. یہ وہ علی، یہ وہ ذات ہے کہ جس کے لیے اپنے غیر بھی کچھ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ جارج جرداق کی بہت مشہور کتاب ہے جس کا ترجمہ ہوا ہے، اس کا نام ہے ندائے عدالت انسانی. انہوں نے عربی میں کتاب لکھی تھی، اردو ترجمے کا جو ٹائٹل ہے وہ ندائے عدالت انسانی. اور وہ اس کتاب میں مولا کے لیے لکھتے ہیں کہ جب میں نے مسلمانوں کے عظیم الشان فرما روا جانشین پیغمبر امام المتقین حضرت علی کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کہ دنیائے انسانیت کو اس کی متاع گمشدہ مل گئی ہو، اور میرے دل نے بے ساختہ یہ آواز دی کہ روئے زمین کو ظلم و جور سے پاک کرنے، مظلوموں کو ان کا حق دلانے،
ظلم کا ہاتھ روکنے, ستم رسیدہ انسانوں کو امن و سکون عطا کرنے اور پوری دنیا کو عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے جن صفات, جن خصوصیات کی ضرورت ہے وہ حضرت علی کی ذات گرامی میں اپنے نقطۂ عروج و کمال پر نظر آتی ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم. عزیزان محترم, میرے مولا کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ شہید عدل ہیں. ان کی شدت عدل کی وجہ سے ان کو قتل کیا گیا ہے, اور نگاہ باطل میں میرے آقا کی جو نفاذ عدل تھی یہی ان کی نظر میں مولا کا سب سے بڑا جرم تھا, جس کی وجہ سے میرے مولا کو قتل کیا گیا. میرے مولا زمانے کے وہ واحد حکمراں گزرے ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے رعایا کے ظلم کی شکایت کی ہے. نہیں تو زمانے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ہر جگہ جو برسر اقتدار حکمراں ہوتے ہیں وہ ماتحتوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں, مگر یہ علی کی حکومت تھی کہ جس میں حاکم عادل کے اوپر رعایا نے ظلم کیا. علی کو شکایت صرف غیروں سے نہیں تھی, علی کو شکایت اپنوں سے بھی تھی کہ جنہوں نے دعویٰ کیا امام کی محبت کا, جنہوں نے دعویٰ کیا اتباع کرنے کا, انہوں نے امام کا حق تو کیا ادا کرتے, ان کی پیروی کرنے کی اس طرح سے کوشش بھی نہیں کی. عزیزان محترم, موضوع سخن عدل ہے اور بہت طویل موضوع ہے, اور مجھ جیسی کم علم جاہل انسان کے لیے ایسے بھی میرے بس کی بات نہیں ہے اور وقت بھی اجازت نہیں دیتا, لیکن یہاں موقع بھی نہیں ہے کہ میں تفصیل میں اس پہ گفتگو کی جا سکے کہ عدل کا معنی اور مفہوم کیا ہے. بس ایک بات کی طرف اشارہ کرتی چلوں گی کہ صاحب حق کو اس کا حق حاصل ہو جائے, یہی عدل ہے. اور عدل کا تقاضا ہر صورت میں یا ہر سچویشن میں یہ نہیں ہوتا کہ سب کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے, سب کے ساتھ آئیڈینٹیکل سلوک کیا جائے, بالکل ایک جیسا سلوک کیا جائے. یہ کبھی کبھی یکساں سلوک بے عدالتی ہوتی ہے, اور کبھی کبھی عدالت کا تقاضا ہوتا ہے کہ یکساں سلوک کیا جائے. ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتی ہوں کہ ایک کلاس روم میں جب ایک ٹیچر اپنے شاگردوں کو پڑھاتا ہے تو وہاں پر اس کے پڑھانے میں عدل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے سارے شاگردوں کے ساتھ یکساں سلوک اس طریقے سے کرے کہ وہ سب کو توجہ سے پڑھائے, کسی کے ساتھ جس کو ہم فیورٹزم کہتے ہیں کہ وہ نہ کرے. اگر اس کے پاس سوال لے کر کے کچھ شاگرد آتے ہیں تو ہر کے سوال کو توجہ سے سنے اور اس کو ان کی امداد کرے. یہاں پر یکساں سلوک کرنا عدل ہے. لیکن وہیں جب وہ استاد اپنے شاگردوں کا کسی قسم کا امتحان لے گا تو کیا اس امتحان میں ہر بچے یا ہر شاگرد کے ساتھ یکساں سلوک کر کے سب کو ایک جیسے نمبر دینا, ایک جیسے مارکس دینا, یہ یکساں سلوک عین ظلم ہوگا, کیونکہ یہ بے عدالتی ہے. وہاں پر پرفارمنس دیکھا جاتا ہے, لیاقت دیکھی جاتی ہے, صلاحیت دیکھی جاتی ہے, محنت دیکھی جاتی ہے, اور پھر وہاں پر یکساں سلوک نہیں کیا جاتا. تو یہ صورتحال کے اوپر منحصر ہوتا ہے کہ کہاں پر عدل کا تقاضا ہے کہ یکساں سلوک کیا جائے اور کہاں پر عدل کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ یکساں سلوک نہ کیا جائے. بس بات کو سمیٹتے ہوئے کہ عزیزان محترم, امام سجاد علیہ السلام نے بھی اپنی دعائے مکارم الاخلاق میں عدل کی توفیق کی دعا مانگی ہے. عدل کتنا بنیادی ایک ستون ہے دین کا ہمارے لیے, جو ہم فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والوں کے لیے اصول دین میں شامل ہے. ہم اللہ کو عادل مانتے ہیں, اور ہم ان ذوات مقدسہ کے جو مظہر ذات کبریاں ہیں, جن میں جو ان کی ذات, جو اللہ کی ذات کا مظہر ہیں, ان کے عادلانہ سلوک کے اوپر بھی مستحکم ایمان رکھتے ہیں. آج میں آپ کے سامنے امام علی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں سے عدل کے کچھ گوشے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گی. میں اتنی جسارت نہیں کر سکتی کہ میں یہ کہوں کہ میں مولا کی زندگی میں سے کہ عدل مولا نے کیسے, کہ کچھ بہت کم, بہت چھوٹی چھوٹی چند باتیں ہیں جو مولا کی زندگی, مولا کی صرف حکومت کے اگر ان 4.5 سالوں کو دیکھ لیا جائے تو اس پہ بھی اگر ہم پوری زندگی اس پہ غور و فکر کرتے رہیں تو بھی کم رہے گا, تب بھی ہماری عقلوں سے بالا تر ہے. عزیزان محترم,
چند باتیں، 4 باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گی عدل کے سلسلے میں مولا کی زندگی کی روشنی میں۔ پہلی چیز قانون سازی اور نفاذ قانون اور شریعت میں عدالت۔ دوسری چیز حکومتی عہدوں کی تقسیم میں عدالت۔ تیسری چیز قضاوت میں عدالت۔ اور چوتھی چیز بیت المال کے اموال کی تقسیم میں عدالت۔ یہ ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے باطل قوتیں مولا کی قدر دشمن ہوئی کہ مولا کو مسجد کوفہ میں قتل کر دیا گیا۔ عزیزان محترم، پہلی چیز قانون سازی اور نفاذ قانون شریعت، اس کے سلسلے میں عدالت۔ مولا نے اپنی حکومت میں جو قانون مرتب کیے تھے وہ ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 25 سال سے جو کھوئی ہوئی جو مصطفی خزانہ تھا، مولا نے اس کو ایک بار پھر سے اجاگر کیا تھا۔ جس طرح سے رسول اللہ نے اسلامی حکومت کے لیے قانون مرتب کیے تھے، اسی طریقے سے مولا کائنات نے مرتب کیے ہیں 25 سال کے بعد۔ اسی لیے رسول فرمایا کرتے تھے کہ عدالت میں میرا اور علی کا ہاتھ بالکل برابر ہے۔ اب یہاں پر پہلے تو کس قسم کے قانون بنائے گئے؟ تو وہ قانون بنائے گئے جو رسول اللہ کے دور میں نافذ کیے جاتے تھے، اور پھر دوسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ قانون کا نفاذ کس طریقے سے کیا گیا۔ اچھے سے اچھا قانون بنا لیا جائے، لیکن اگر اس کا نفاذ نہیں صحیح طریقے سے ہوتا، اگر اس کا امپلیمنٹیشن ٹھیک طریقے سے نہیں ہوتا، تو ظلم ہی ظلم پایا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، ہم اس دور سے گزر رہے ہیں۔ آج کی دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن بہت اچھا ہے، اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے بہت اچھا ہے، لیکن ہم کس دور سے گزر رہے ہیں ہم سب بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ تو صرف قانون کا بنا دینا کافی نہیں ہوتا، نفاذ قانون صحیح طریقے سے کیا جانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو قانون کے نفاذ میں امام نے اپنے پرائے، دوست، دشمن، غلام، آقا، عرب، عجم سب کو ایک نگاہ سے دیکھا۔ حکم الہی کی مخالفت کرنے والے یا جرم کا ارتکاب کرنے والے کو مولا نے، چاہے وہ اپنا چاہنے والا ہی کیوں نہ ہو، مولا نے اس کے اوپر بھی حد جاری کی۔ ایک واقعہ ہے کہ مولا کا ایک چاہنے والا تھا جس کا نام تھا نجاشی، چاہنے والا بھی تھا، شاعر بھی تھا، امام کی مدح میں اشعار کہا کرتا تھا۔ جب اس کے شراب نوشی کی اطلاع ہمارے امام کو ملی ہے تو مولا نے اس کے اوپر شراب پینے کے سلسلے میں حد جاری کی ہے۔ اس کے قبیلے والے آئے امام کے پاس اور آ کر کے اعتراض کیا تو مولا نے فرمایا کہ اے بنی نہد کے بھائیوں، نجاشی بھی امت مسلمہ کا ہی ایک فرد ہے، لہذا ہم نے کفارے کے طور پر اس پر بھی شریعت کی حد جاری کی ہے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ جناب قمبر، مولا کے چاہنے والے، مولا کے غلام، مولا کے حکم پر انہوں نے ایک مرد کے اوپر حد جاری کی، اور جوش جذبات میں ان سے 3 کوڑے زیادہ لگ گئے، اور انہوں نے اس شخص کے اوپر جتنے کوڑے اسے لگنے تھے اس سے 3 کوڑے زائد لگا دیے۔ امام برحق نے اس شخص سے 3 کوڑے کا قمبر کو لگوائے، قمبر چاہنے والے تھے۔ اسی طریقے سے ہر کوئی صاحب اقتدار تھا یا کوئی صاحب حشمت تھا اور ثروت تھا یا کوئی بہت ایلیٹ مانا جاتا تھا سماج میں، مولا نے کبھی اس چیز کا خیال نہیں کیا۔ مثال کے طور پہ خلیفہ دوم کے ایک فرزند نے قتل کیا تھا اور اس قتل کا قصاص نہیں لیا تھا حکومت نے، عثمانی حکومت نے اس قتل کا قصاص نہیں لیا تھا۔ جب مولا نے اس قتل کا قصاص لینے کی کوشش کی ہے تو وہ جا کر کے معاویہ سے مل گئے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ مولا نے ہر موقع پر، چاہے وہ کوئی بھی ہوتا تھا، قانون کے نفاذ اور حد شریعت کے نفاذ کو مولا نے ہمیشہ مقدم کیا۔ اسی طریقے سے ایک نافرمان عامل کو مولا تنبیہ کر کے خط لکھتے ہیں جو نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ مولا لکھ رہے ہیں، اور آپ الفاظ پہ غور کیجئے کہ واللہ اگر حسن اور حسین نے بھی یہ کام کیا ہوتا تو ان کے لیے بھی میرے پاس کسی نرمی کا امکان نہ تھا، اور وہ میرے ارادے پر قابو پا سکتے تھے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ محمد واجل فرج۔ دوسری جو بات ہے وہ حکومتی عہدوں کی تقسیم میں عدالت۔ زمانے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جب عہدے بانٹے جاتے ہیں کسی حکومت میں تو اگر بہت اچھی نیت بھی ہو تو بھی سیاسی جوڑ توڑ
تو کیا ہی جاتا ہے, مینیپولیشن کیا جاتا ہے, سیاسی جوڑ توڑ کیا جاتا ہے, یہ سوچا جاتا ہے کہ کس کو کہاں بٹھایا جائے تاکہ ہماری حکومت پائیدار ہو سکے, مستحکم ہو سکے اور حکومت کو کسی قسم کا خطرہ نہ ہو. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب خراب حکومتیں, اگر اس سے ہم آگے بڑھیں تو وہاں پر اقربا پروری چلتی ہے, تعلقات چلتے ہیں, رشوت چلتی ہے, ان ساری چیزوں کی بنیاد پر عہدے تقسیم کیے جاتے ہیں. اور یہی چیز ہم نے دیکھی کہ وفات رسول کے بعد اور حکومت علوی سے قبل جو دور ہے اس میں بھی یہی طریقہ کار اپنایا گیا. لیکن جب مولا کائنات ظاہری خلافت کے منصب پر آئے ہیں تو مولا نے کیا کیا ہے, مولا کے نزدیک جو معیار تھا وہ بالکل مختلف تھا. مولا کے نزدیک جو معیار تھا اس میں سب سے پہلے سر فہرست تقوی, پرہیزگاری اور خوف خدا, اور اس کے ساتھ ساتھ لیاقت, صلاحیت, دیانت داری, یہ ساری چیزیں, ان چیزوں کو ترجیح دی گئی تھی. عزیزان محترم, مولا کے چاہنے والوں نے جو مولا کے خیر خواہ بھی تھے, لیکن وہ اپنے نظریے سے دیکھ کر کے مولا کو یہ مشورہ بھی دے رہے تھے کہ یا علی, جو پہلے سے بہت سے عہدوں پر موجود ہیں ان کو نہ ہٹائیے, پہلے اپنی حکومت کو مستحکم کر لیجئے, اپنی حکومت کو مضبوط کر لیجئے. بالخصوص معاویہ کو عہدے سے ہٹانے کے خلاف مشورہ دیا تھا مولا کو کہ ابھی اسے اس عہدے پر رہنے دیجئے, اسے حاکم شام رہنے دیجئے, اور جب وہ آپ کی بیعت کر لے تو اس کے بعد آپ اس کو ہٹانے کے لیے کوئی اور طریقہ کار اپنا لیجئے گا. مگر مولا نے ان مشوروں پہ عمل نہیں کیا. ہاں, یہ بھی حقیقت ہے کہ مولا نے کچھ پرانے گورنرز کو ان کے مقام پر رہنے دیا اور پہلے انہیں دیکھا, واچ کیا کہ وہ اپنی کس طرح کی کارکردگی کر رہے ہیں, اور ضرورت پڑنے پر انہیں ہٹایا. بس عزیزان محترم, یہ نظر آتا ہے کہ مولا کی حکومت میں 51 گورنرز تھے. اگر ان کی فہرست کو دیکھا جائے تو اس میں مہاجر اور انصار دونوں نظر آتے ہیں, یمنی بھی ہیں, نزاری بھی ہیں, ہاشمی بھی ہیں, غیر ہاشمی بھی ہیں, عراقی بھی ہیں, حجازی بھی ہیں, عربی بھی ہیں, عجمی بھی ہیں, پیر و جوان سب موجود ہیں. کیونکہ علی کے لیے صرف اور صرف ایک معیار تھا کہ اللہ کا خوف رکھنے والے اور تقوی و پرہیزگاری کو اختیار کرنے والے. ایک سلوات پڑھے محمد اور آل محمد. تیسری بات جو آپ کے سامنے عرض کرنی ہے وہ ہے قضاوت میں عدالت, جوڈیشل سسٹم. اس معاملے میں مولا نے بہت زیادہ سختی برتی تھی. کچھ مثالوں کے ذریعے میں اپنی بات کو واضح کروں کہ ایک واقعہ گزرا تھا کہ یہ خلیفہ دوم کے دور کا واقعہ تھا کہ کسی شخص نے مولا کے خلاف شکایت کی تھی, اور مولا کائنات اور شکایت کرنے والا یہ دونوں جب خلیفہ کے اس میں پہنچتے ہیں دربار میں, تو انہوں نے مولا کائنات کو ابو الحسن کہہ کے مخاطب کیا اور دوسرے شخص کو اس کے نام سے مخاطب کیا. مولا کے چہرے پہ فوراً شکن آ گئی, مولا کو یہ بات ناگوار گزری, اور جب سوال کیا خلیفہ دوم نے تو مولا نے کہا کہ اگر یہ عدالت کرنے کا مقام ہے تو پھر یا تو تم دونوں کو ان کے نام سے مخاطب کرتے اور یا پھر دونوں کو ان کی کنیت سے مخاطب کرتے. یہ ناانصافی ہے کہ ایک کو اس کی کنیت سے مخاطب کیا گیا اور دوسرے کو نام سے مخاطب کیا گیا. اسی طرح جب مولا کا دور حکومت ہے, مولا ایک بار کسی قاضی کے اس میں جاتے ہیں جہاں پر دارالقضا میں, وہاں پر وہ قاضی مولا کو دیکھ کے کھڑا ہو جاتا ہے, اور یہ بھی کسی ایک شکایت اور کیس کا سلسلہ تھا. وہ جیسے ہی مولا کو دیکھ کے مولا کی تعظیم میں کھڑا ہو جاتا ہے, مولا کہتے ہیں یہ تو نے پہلی ناانصافی کی, یہ تو نے پہلی ناانصافی کی کہ اگر دو فریقین ہیں تو اگر تو کسی ایک کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور دوسرے کی تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوتا تو یہ تقاضۂ عدل کے خلاف ہے. عزیزان محترم, مولا کے پاس ایک شخص آیا ہوا تھا اور آ کر کے مولا کا مہمان تھا کوفے میں. مولا کے گھر میں جب وہ رہ رہا تھا, مولا کا مہمان تھا, مولا کی چھت تلے رہ رہا تھا, اسی دوران اس نے ایک مقدمہ دائر کیا. جیسے ہی وہ مقدمہ دائر کرتا ہے, مولا نے اس سے کہا کہ اے بھائی, تو نے اس مقدمہ دائر کیا ہے, اس لیے اب یہ بات صحیح نہیں ہے کہ تو یہاں میرے گھر میں میری چھت کے نیچے رہے, اس لیے بہتر ہے کہ تو یہاں سے چلا جا تاکہ کسی
किसी के जहन में ये बात ना आने पाए कि उस शख्स को खलीफा की हिमायत हासिल है और कहीं किसी किस्म की बेअदालती ना होने पाए। अजीजान मोहतरम, कितनी बारीकियां हैं जिसकी तरफ मेरा मौला हमें मुतवज्जा कर रहा है। और फिर एक और वाकया, मौला के सहाबी, मौला के चाहने वाले अबू अस्वद दुअली, अबू अस्वद दुअली को मौला ने मुकर्रर किया था कहीं पर गवर्नर, और उन्हें उस गवर्नरी से बरतरफ किया। क्यों बरतरफ किया? ना उन्होंने कोई हेर फेर की थी, ना उन्होंने कोई गबन किया था, ना उन्होंने किसी किस्म का करप्शन किया था। उनसे गलती ये सरजद हुई थी कि किसी एक मामले में, कजावत के एक मामले को जब वो सुन रहे थे तो उन्होंने उसमें अब उनकी आवाज, बात करते वक्त उनकी आवाज फरीकैन की आवाज के ऊपर बुलंद हो गई थी। उन्होंने बुलंद आवाज में उनसे कलाम कर लिया था और अली को ये भी गवारा नहीं था कि अगर काजी की आवाज बुलंद हो जाए जिसकी वजह से उसके सामने आने वाला सहम जाए और हकदार अपने हक का सही तरह से दफा ना कर पाए, तो अली को ये बात भी गवारा नहीं थी। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। अजीजान मोहतरम, एक वाकया और आपकी नजर समात करूंगी इस सिलसिले में। मौला सिफ़ीन से लौट रहे हैं और रास्ते में मौला की एक ज़िरा है जो गायब हो जाती है, या दूसरे अल्फाज में कहें कि चोरी हो जाती है। उसके बाद आगे जब मौला आते हैं वापस, तो वो ज़िरा मौला देखते हैं कि एक गैर मुस्लिम, एक नसरानी शख्स है। मौला को वो ज़िरा उसके पास नजर आती है। मौला ने उससे कहा कि ए शख्स, ये ज़िरा मेरी है। उसने दावा किया कि नहीं, ये ज़िरा मेरी है। मामला अदालत तक पहुंचा, काजी के सामने पेश किया गया। अब जब ये मामला काजी के सामने पेश किया गया तो अजीजान मोहतरम, काजी जो है वो बहुत परेशान है। क्यों परेशान है काजी? इसलिए परेशान है कि एक तरफ खलीफतुल मुस्लिमीन है, दूसरी तरफ एक गैर मुस्लिम शख्स है, और दूसरी तरफ ये भी है कि वो शख्स, उसके कब्जे में वो ज़िरा मौजूद है और वो अपने कब्जे को मिल्कियत की दलील के तौर पर पेश कर रहा है कि पोजेशन एज प्रूफ ऑफ ओनरशिप, कि मेरे हाथ में है, मेरे कब्जे में है, तो मैं ही इसका मालिक हूं। अब यहाँ पर इस जब वो एक तजब्जुब में है, उसके लिए एक डिलेमा है, वो बहुत परेशान हो रहा है कि अब इस सूरत में क्या किया जाना चाहिए। जैसे ही मौला ने उसके तजब्जुब को देखा, मौला ने उसकी मुश्किल को आसान किया और मौला ये कहते हैं कि तुम वही फैसला करो जो मनसब क़ज़ा का तकाजा है, जो क़ज़ावत के उसूल के मुताबिक है, और फैसला मौलाए कायनात के खिलाफ होता है, उस नसरानी को वो ज़िरा दे दी जाती है। यहाँ पर एक और बात आपके सामने अर्ज करती चलूं कि वहां पर काजी के सामने जब मौला ने जा करके ज़िरा का दावा किया कि ये ज़िरा मेरी है, तो मौला के अल्फाज पे गौर कीजिए। मौला कहते हैं कि ये ज़िरा मेरी है और ना मैंने ये इसके हाथ बेची है और ना मैंने इसको हिबा की है। मौला ने ये तक नहीं कहना गवारा किया कि इसने ये ज़िरा मुझसे चुराई है। इंसानी वकार का तहफ़्फ़ुज़ मौला को इतना अजीज था कि लोगों के मजमे में, मौला जानते हैं उसने चोरी की है, लेकिन इसके बावजूद मौला के अल्फाज के इंतखाब पे गौर कीजिए कि मौला कहते हैं कि ना मैंने इसको हिबा की है और ना मैंने इसके हाथ इस ज़िरा को बेचा है। और वो मुकदमा जीत गया नसरानी, लेकिन जीत करके भी उसको शिकस्त का एहसास हो रहा है। ज़मीर की अदालत में तो मलामत हो रही है। जब वो बाहर निकलता है तो मौला के कदमों में गिर जाता है और मौला के कदमों में गिर करके ये कहता है कि मैं इस्लाम कबूल करता हूँ, या अमीर अल मोमिनीन, मुझे दामन पनाह में ले लीजिए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद और आखिरी जो अदालत के सिलसिले में जो बात आपके सामने अर्ज करनी है वो ये है कि बैतुल माल में जो माल आता था, जो अम्वाल आता था, उसकी तकसीम में अदालत। अजीजान मोहतरम, किसी भी समाज का माशी निज़ाम
अगर बेअदालती पे, अगर उसकी बुनियाद बेअदालती होती है तो वो समाज कभी पनप नहीं सकता है। जिस तरह इंसान के जिस्म में खून हर तरफ गर्दिश करता है, तब और इंसान के हर ऑर्गन तक वो खून पहुंचता है, तब इंसान का जिस्म सेहतमंद होता है। अगर समाज के जिस्म के किसी हिस्से को तक वो खून ना पहुंचे कि जो अमवाल, जो इंसान की जरूरियात को पूरा करने के लिए चाहिए होते हैं, अगर वो उस तक ना पहुंचे तो वो समाज भी बीमार हो जाता है। अब ये देखिए कि अमीर अल मोमिनीन ने जब बैतुल माल का जो पूरा हिसाब किताब था, उसका कंट्रोल जब अपने हाथों में लिया, तो अमल पैगंबर के मुताबिक जिस शहर में जो माल जमा होता था, पहले उस शहर के मुस्तहिकीन में वो तकसीम किया जाता था, और फिर वहां से अगर बचता था तो वो बचा हुआ माल फिर कूफे आता था, और वो कूफे आता था तो वो बैतुल माल में उसको मौला जमा नहीं करते थे, हर जुमे को उसको तकसीम कर दिया करते थे। रिवायतों में मिलता है कि जब बैतुल माल के माल को मौला तकसीम कर देते थे, खाली हो जाता था, तो मौला खुद अपने हाथों से वहां पर झाड़ू लगाते थे, और झाड़ू लगा करके 2 रकात नमाज अदा करते थे, और फिर बारगाहे इज़्ज़ती में अपने हाथों को बुलंद करके कहते थे कि परवरदिगार तू गवाह रहना कि अली खाली हाथ इसमें दाखिल हुआ था और अली खाली हाथ इससे बाहर जा रहा है। और अजीजान मोहतरम, मौला ने यहाँ पर, मैंने अभी आपके सामने ये बात अर्ज की थी कि कहीं कहीं पर यकसा सलूक करना अदल के लिए जरूरी होता है, और कहीं कहीं पर यकसा सलूक करना अदल के मनाफी होता है। ये वो जगह है कि जहां पर मौला ने यकसा सलूक के जरिए अदल को नाफिज किया है, और किस तरीके से किया है कि मौला ने कोई तफरीक नहीं की थी अरबी और अजमी के दरमियान, जो सियाफाम थे और जो सियाफाम नहीं थे, जो गोरे और कालों के दरमियान, हबशी और गैर हबशी के दरमियान, गुलाम और मालिक के दरमियान मौला ने कोई तफरीका नहीं किया था। और यही वजह थी कि जो गैर आदिलाना और गैर मसावी जो रविश के आदी हो चले थे 25 सालों में, ऐसे लोगों को ये बात बहुत ज्यादा गिरा गुजरी थी कि सबको एक सफ में लाके अली ने खड़ा कर दिया है। और अब्दुल्ला इब्न राफे बयान करते हैं कि जब तलहा और जुबैर ने देखा कि तकसीम माल में उनका इम्तियाज खतरे में है, तो वो हजरत के पास आते हैं और मौला के पास आकर के वो ये कहते हैं कि वसीए रसूल, हमें ज्यादा माल दिया जाता था, हमें खलीफा दोम ज्यादा दिया करते थे, बैतुल माल से हमारा हिस्सा ज्यादा होता था। मौला ने फरमाया कि ये बताओ कि रसूल के दौर में तुम्हारा हिस्सा क्या था? तो उन्हें कहना पड़ा कि नहीं, रसूल के दौर में हमारा हिस्सा वही था जो सबका हिस्सा था। तो मौला ने कहा कि फिर मुझे ये बताओ कि मैं सुन्नत रसूल पे अमल करूं या मैं सुन्नत उमर पे अमल करूं। अब वो खामोश हो गए। उसके बाद फिर वो ये कहते हैं कि हाँ, वो तो ठीक है, सुन्नत रसूल ज्यादा काबिल अमल तो है, लेकिन हमें इस्लाम में सबकत का शरफ हासिल है, हमने इस्लामी जो गज़वात है, हमने इस्लामी जंगों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, और हमें रसूल अल्लाह से खराबतदारी भी है। और फरमाया कि तो मौला ये फरमाते हैं कि अच्छा मुझे एक बात बताओ कि इस्लाम में तुम्हें सबकत हासिल है या मुझे? कहा आपको सबकत हासिल है। फिर मौला ने फरमाया कि जिहाद में ज्यादा हिस्सा तुमने लिया है या मैंने लिया है? उन्होंने कहा आपने लिया है। फिर मौला फरमाते हैं कि तुम रसूल अल्लाह से कराबतदारी मुझे ज्यादा है या तुम्हें ज्यादा है? मजबूरन उन्हें कहने पड़ा कि आपको ज्यादा है। फिर मौला ने एक मजदूर जो वहां पर खड़ा था उसकी तरफ इशारा किया और कहा कि इस माल में मेरा और इस मजदूर का हिस्सा बराबर है, और जब मैं अपने लिए इम्तियाज गवारा नहीं करता तो मैं तुम्हारे लिए इम्तियाज क्यों कर गवारा करूंगा। सलवात पढ़े मोहम्मद पर। बस अजीजान मोहतरम, इसी तरीके से मौला ने जैसे के पास 2 औरतें आई हैं, एक अरबी औरत है और एक गैर अरबी अजमी औरत है। मौला ने दोनों को यकसां अता किया है बैतुल माल से। अरबी औरत ने एतराज किया, कहती है कि मैं अरबी हूँ, मुझे फजीलत हासिल है। मौला ने जमीन से दोनों मुट्ठियों में मिट्टी उठाई
اور پھر اس کو دیکھ کر کے فرماتے ہیں کہ میں کتنا بھی غور کروں مجھے ان دونوں مٹھیوں میں موجود مٹی میں کوئی فرق نہیں نظر آتا. بہت لطیف اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اولاد آدم ہم سب مٹی سے خلق ہوئے, ہم سب کو مٹی ہو جانا ہے. اور مولا کہتے کہ ماں سوائے تقویٰ کسی کو کسی کے اوپر فضیلت حاصل نہیں ہے, صرف اگر کوئی فضیلت کسی کو حاصل ہے تو وہ تقویٰ کی بنیاد پر حاصل ہے. اور بس اسی طریقے سے ایک آخری واقعہ کہ ایک شخص آتا ہے اور اس کو بھی وہی عطا ہوتا ہے, اور ایک سیاہ فام جو غلام آزاد ہوا تھا اس کو بھی وہی عطا ہوتا ہے. تو یہ شخص اعتراض کرتا ہے کہ ابو الحسن اس کو تو کل میں نے آزاد کیا ہے. پھر مولا کہتے ہیں کہ قرآن کی روشنی میں مولا فرماتے ہیں کہ میں نے اولاد زن آزاد اور کنیز کی اولاد میں کوئی فرق نہیں دیکھا. اشارہ کر رہے ہیں جناب اسماعیل کی اولاد اور جناب اسحاق کہ جناب اسماعیل کی نسل اور جناب اسحاق کی نسل کے سلسلے میں کہ میں نے زن آزاد کے اولاد اور زن جو کنیز تھی اس میں بھی کوئی فرق نہیں دیکھا. تو مولا ہر بار قرآن کی روشنی میں, رسول کے عمل کی روشنی میں سب کے اعتراضات کو کا جواب دے دیتے تھے. مگر عزیزان محترم جن کو عادت ہو چکی تھی, جن کو امتیازی سلوک کی عادت ہو چکی تھی, جن کو اس بات کی عادت ہو چکی تھی کہ رول آف لا نہیں ہوگا, ہم کچھ بھی کر لیں ہمارے اوپر قانون کا شکنجہ نہیں کسا جائے گا, ہمارے اوپر شریعت کی حد جو ہے وہ جاری نہیں کی جائے گی, جو سب ان چیزوں کے عادی ہو چکے تھے ان کے لیے علی کے عدل کو برداشت کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی. بس عزیزان محترم تمام انسانوں کے لیے میرا آقا عادل تھا, چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ غیر مسلمان ہوں. جو مذہبی اقلیتیں تھیں ان کے ساتھ بھی مولا کی جو عدالت ہے وہ دیدنی ہے. دامن وقت میں اب بالکل گنجائش نہیں ہے اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گی, لیکن آپ یقیناً آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا کہ مولا نے کس طرح سے اپنی حکومت میں جو مذہبی اقلیتیں تھیں, جو ریلیجس مائنورٹیز تھیں, جو نصرانی تھے, جو یہودی تھے, ان کے ساتھ مولا نے کیسا سلوک روا رکھا ہے. اور یہ تو انسان تھے, یہ تو سب انسان تھے, مولا کی عدالت کے دائرے میں تو جانور بھی آتے. مولا نے اپنے گورنر کو خط لکھا ہے زکوٰۃ کے سلسلے میں, کافی طویل حکایت ہے جو نہیں بیان کرنی, کہ پہلے تو اس کو پورا یہ طریقہ کار بتایا ہے کہ اپنے جو لوگوں کو تم بھیجو گے زکوٰۃ جمع کرنے انہیں کیسا سلوک کرنا ہے رعایا کے ساتھ, انہیں کس طریقے سے ان کے گھروں میں جانا ہے اور انہیں کس طریقے سے زکوٰۃ جمع کرنا ہے. تو وہ ایک الگ حکایت ہے. بٹ لیکن اس کے بعد مولا یہ کہتے ہیں, مولا نے جو تاکید کی ہے اپنے گورنر کو کہ اور جب اموال ہمارے پاس بھیجو تو لانے والے شخص کو یہ نصیحت کرو کہ وہ ناخے کے بچے کو ماں کا دودھ پینے سے نہ روکے, اور سواری کی وجہ سے اسے تھکانے سے پرہیز کرے. باری باری الگ الگ اونٹنیوں پر سوار ہوتے رہنا, ایک سواری کو نہ تھکانا. دوران سفر جانوروں کو بنجر علاقوں سے نہ لانا, جہاں پانی کا گھاٹ ہو وہاں سے لے جانا اور انہیں پانی پلاتے ہوئے لانا. بس عزیزان محترم میں نے اپنے بیان کو مکمل کیا. ہماری جانیں قربان ہو اس آقا کے اوپر, اس مولا کے اوپر کہ جس نے بستر مرگ پہ یہ کہا تھا کہ اب انہیں میرے جیسا امیر نہ دینا. مولا کا دل کتنا دکھا ہوا تھا. مولا نے کہ حق کو کسی نے ادا کرنے کی کوشش نہیں کی. بس ایک مٹھی بھر لوگ تھے عزیزان محترم جنہوں نے بیعت کی تھی. سب سے پہلے طلحہ اور زبیر نے بیعت کی تھی, لیکن وہی کہ علی کی عدالت برداشت نہیں ہوئی, جنگ جمل میں علی کے مقابل آ گئے. مولا کی 4 سالہ حکومت میں سے 2 سال میں آپ دیکھیں کہ 3 خونی مارکے ہیں, جنگ جمل ہے, جنگ صفین ہے اور جنگ نہروان ہے. عزیزان محترم اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, ربط مصائب ہے کہ آج یہ وہ تاریخیں ہیں, یہ وہ شبیں ہیں. آپ تصور کر کے دیکھیے کہ خانہ مرتضیٰ میں یہ شبیں کس انداز میں گزر رہی ہیں. ارے دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچئے علی کی بیٹیوں کا کیا حال ہے. ارے وہ آقا, ارے بابا چل کر مسجد تک گئے تھے, گلدستہ اذان سے آواز اذان گونجی تھی,
کس حال میں گھر کو واپس لوٹے ہیں. ارے خون سے تر ہے. ارے مولا کو جب گھر لایا گیا ہے، ارے ایک بھیڑ ہے جو مولا کے ساتھ آئی ہے. ارے جو سر و سینہ پیٹتے ہوئے آئے ہیں. مولا نے سب کو اپنے گھروں کی طرف روانہ کر دیا. ارے مگر اسبق بن نباتا دروازے سے لگ کر تڑپ تڑپ کر گریا کر رہے ہیں. ارے دل قابو میں نہیں آتا. امام حسن باہر آئے. اے اسباق، تم اپنے گھر کو پلٹ کے نہیں گئے. اسباق ان سے خوشامد کرتے ہیں کہ یا فرزند علی، ایک نظر مجھے میرے آقا کو دیکھنے دیجئے. امام حسن علیہ السلام انہیں لے کر اندر آتے ہیں. ارے اسبق نے جب مولا کے چہرے کی زردی دیکھی، ارے سر و سینہ پیٹنے لگے، تڑپ کر گریا کر رہے ہیں. مولا نے آنکھیں کھولی اور سوال کرتے ہیں کہ اسبق کیوں رو رہے ہو؟ اسبق کہتے ہیں آقا، آپ اس دنیا سے بہتر جہاں میں چلے جائیں گے. آقا، آپ تو بہتر لوگوں کے درمیان چلے جائیں گے. مولا، ہم آپ کے جیسا آقا کہاں پائیں گے؟ مولا، ہم آپ کو کہاں پائیں گے؟ آقا، بیواؤں اور یتیموں کا کون خیال کرے گا؟ عزیزان محترم، یہ جو 2 شبیں ہیں، یہ خانہ مرتضیٰ میں قیامت کی شبیں ہیں. ارے روزہ داروں نے صرف ایک کھجور سے روزے کو افطار کیا ہے. ارے بیٹیاں حال سے بے حال ہے. علی کا دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے. مولا سب کو اپنے قریب بلاتے ہیں. ارے جب جراح کو بلایا گیا تھا تو اس نے سر سے امامے کو پھینک دیا تھا. ارے حجر بن عدی آتے ہیں، مولا سے کہتے ہیں مولا، اے میرے خواب سے صحتیاب ہو جائیں گے. چاہنے والوں کا دل بے چین ہے. ارے کسی طرح خود کو تسلی دے رہے ہیں. مولا سے بھی کہہ رہے ہیں مولا آپ صحتیاب ہو جائیں گے. مولا نے کہا نہیں اے حجر، میرا وقت قریب ہے. پھر مولا نے ان سے سوال کیا اے حجر، اس وقت کیا کرو گے جب تم سے یہ کہا جائے گا کہ علی کے خلاف بولو، علی سے بیزاری کا اظہار کرو، اس وقت تم کیا کرو گے؟ حجر کہتے ہیں آقا، اے میرے آقا مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، اے میرے آقا مجھے جلا دیا جائے تو بھی میں اس عمل کو انجام نہیں دے سکتا. بس عزیزو، خانہ مرتضیٰ میں کوہرام ہے. مولا نے سب کو اپنے پاس جمع کیا. ارے نظر امامت دیکھ رہی ہے ہر کا منزل ایثار، ہر پہ ہونے والے مظالم. ارے 10-12 سال کا عباس کا سین، مولا کی نظر عباس کے بازوؤں پر جاتی ہے. کبھی مولا ننھے سے علی ثانی کو اپنے سینے پر لٹاتے ہیں، علی اول اپنے صبر کو علی ثانی امام سجاد کو منتقل کر رہے ہیں. کبھی زینب کے اوپر نگاہ جاتی ہے. ہائے میرا آقا، ہائے میرا آقا، مولا یہی کوفہ ہوگا. سر برینا بے مخدع و چادر شہزادیاں، سر پر صدقے کی کھجوریں. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین.
یا امام زمانہ، یا فرزند علی، آقا ہم گنہگاروں کا پرسہ قبول کر لیجئے، آقا آقا ہماری ہدایت کر دیجئے، مولا ہم سے راضی ہو جائیے، ہمارے اعمال ایسے ہو جائے کہ آپ کی خوشنودی حاصل ہو، یا اللہ ظہور امام میں تاجیل فرما، ربنا تقبل منا انک انت ماتم حسین جزاک حسین اللہ۔ حسین توحید بہن سے گزارش ہے نوحہ پڑھے۔ حسین 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 علی مولا حیدر مولا، علی مولا حیدر مولا، اے مولا حیدر مولا، علی مولا حیدر مولا، علی مولا حیدر مولا۔ علی مولا حیدر مولا، علی مولا توحید بہن، علی مولا حیدر مولا، علی مولا حیدر مولا۔ مجھے لگتا ہے وہ ہے نہیں۔ اریبہ فضا بطول، ہلو اریبہ بطول بہن، آپ پڑھ لیں نوحہ۔ علی مولا حیدر مولا، علی فضا مولا بھی ہے حیدر مولا، غریبہ، you have then please start fast. علی مولا حیدر مولا۔ حسین 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 علی حسین مولا حیدر مولا۔ علی نے سجدہ خالق میں دیکھائی ہے، علی نے سجدہ خالق میں دیکھائی ہے، جہاں میں قبل قیامت قیامت آئی ہے، علی نے سجدہ خالق میں دیکھائی ہے، ہوئی تھی خانہ کعبہ میں جس کی پیدائش، ہوئی تھی خانہ کعبہ میں جس کی پیدائش، خدا کے گھر میں اسی نے وفات پائی ہے، علی نے سجدہ خالق میں دیکھ۔ ہلو ہلو حسین 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 حسین۔ حسین 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 بھابھی زیادہ پڑھا دیجیے، پھر دیر ہو رہی ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین وابن سید الوسیم، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا سبط رسول اللہ حسن مجتبی علیہ السلام، السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی ارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقی وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام علیکم یا مولا یا غریب الغربا،
السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس، السلام علیکہ یا انیس النفوس، السلام علیکہ ایہا المدفون بأرض طوس، السلام علیکہ یا مغیث الشیعة والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجام، السلام علیکہ یا ابا الحسن علی ابن موسی رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا امام زماننا، عجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان إليك المشتكى وعليك المؤول في الشدة والرخاء، اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم، عرفتنا بذلك منزلتهم وفرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر او هو اقرب، یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران، یا مولانا یا صاحب الغوث الغوث الغوث، ادرکنی ادرکنی ادرکنی، الساعة الساعة الساعة، الأجل الأجل الأجل، یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے مرحومین کو ایک سورہ فاتحہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بر الہ قرآن کی تلاوت، خطابت اور سلام اور مرثیہ پروردگارہ سورہ فاتحہ کا ثواب چہردہ معصومین، شہدائے کربلا، سیران کربلا، کل انبیاء، کل اوصیاء، سب کو ہدیہ کیا، ان کے والدین کو ہدیہ کیا پروردگارہ، ان سب جو ثواب حاصل ہوا بار الہ انہیں ہم سب مرحومین کو ہدیہ کرتے ہیں، اس گروپ کے سبھی ممبرز کے مرحومین کو ہدیہ کرتے ہیں بار الہ، خصوصاً متی احمد ابن بشیر احمد، تزین پاشا ابن توفیق الحسن اور سبھی رئیس فاطمہ بنت رئیس فاطمہ بنت سید عابد حسین، سید اختر حسین جعفری ابن سید جعفر حسین جعفری، ان سب کی روح کو ہدیہ کرتے ہیں پروردگارہ، ان سب کے درجات کو بلند فرما بار الہ، اب انہیں جوار معصومین میں مقام عطا فرما یا رب العالمین، بحق مولائے مشکل کشائے دو جہاں، برزخ کی ہر مشکلات کو آسان فرما یا رب العالمین، بحق مولائے متقیان دو جہاں پروردگارہ، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں نورانی مقام عطا کر بار الہ، جنت کی نورانی اعلیٰ مقام عطا کر پروردگارہ، اور ہم سب کے گناہوں کو بخش دے مالک پروردگارہ، بار الہ، جو بھی بچے ایگزام دے رہے ہیں انہیں کامیاب و کامرانی عطا فرما بار الہ، جو بھی بیمار ہیں مومنین و مومنات انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما بار الہ، جن کی بھی مشکلات ہیں زندگی کی مولا مشکل کشا کے صدقے میں سبھی مشکلات کو دور فرما بار الہ، فلسطین کو آزادی عطا فرما بار الہ، فلسطین کی آزادی کے لیے وقت ابن زہرا جل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما بار الہ، ہم سب کو ان کے انصار و اعوان میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جزاک اللہ میری بہنوں، جزاک اللہ، خدا حافظ. خدا بھابھی جو کا نام رہ گئے ہیں وہ کل ایڈ کر لیں گے ہم لوگ، آپ بھول جائے ریبا کو دینا. جی جی بہن، اوکے، ہاں وہ ہاں کل اس میں ہم لوگ ایڈ کریں گے، ٹھیک انشاءاللہ. خدا ہے.